حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ، نظر کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزع کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورت کا ایک خوف ایک مستقل مرحلہ ہے، جس صورت پر وہ گنہگاروں کی جان نکالتے ہیں۔ وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ کبھی سے کبھی آدمی بھی اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا، دوسری طرف منہ کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کی منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔ بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے متی بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے نقل ہے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس ہیئت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبو میں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرد کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ ایک بادشاہ کی موت کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین کی سیر کا اور حال دیکھنے کا ہوا۔ اس کے لیے شاہانہ جوڑا منگایا۔ ایک جوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا، دوسرا منگایا گیا۔ غرض بار بار کے بعد نہایت پسندیدہ جوڑا پہن کر سواری منگائی گئی۔ ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، پسند نہ آیا تو اس کو بھی واپس کر کے تیسرا منگوایا گیا۔ جب وہ بھی پسند نہ آیا تو سب گھوڑے سامنے لائے گئے۔ ان میں سے سب سے بہترین گھوڑا پسند کر کے سوار ہوا۔ شیطان مردود نے اس وقت بھی نخوت ناک میں پھونک دی، نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ حشم و خدم فوج پیادوں ساتھ چلے، مگر بڑائی اور تکبر سے بادشاہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت خستہ حال پرانے کپڑوں میں ملا۔ اس نے سلام کیا، بادشاہ نے التفات بھی نہ کیا۔ اس خستہ حال نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ، اتنی بڑی جرات کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت کہہ دینا۔ اس نے کہا، نہیں، ابھی کہنا ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا، کہہ۔ اس نے کہا، بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ فک ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا، اچھا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے سامان کا نظم کر دوں، گھر والوں سے مل لوں۔ فرشتے نے کہا کہ بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو اور اس سامان کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی اور وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا، مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا، کہو۔ اس نے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا کیا آئے، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہے ان میں کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا۔ فرشتے نے کہا کہ تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ اس نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے سے زیادہ محبوب کام کوئی بھی نہیں ہے۔
فرشتے نے کہا کہ تم جس حالت پر مرنا اپنے لیے پسند کرتے ہو میں اسی حالت میں تمہاری جان قبض کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری خواہش کا اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا تو مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کی گئی۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔